سوال پوچھتا ہوں اور جو جواب ملتے ہیں اس میں سے پھر اپنا تجزیہ کو بناتا ہوں اس میں سے. تو اس لیے یہ جو ساری باتیں میں نے کی ہیں یہ سارا ایک نچوڑ ہے ان باتوں کا جو باتیں میں نے بہت سے لوگوں سے کی ہے, پی ٹی آئی میں بھی, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی, میڈیا کے اندر بھی, نون لیگ کے اندر بھی, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی, اور لوگوں کے ساتھ بھی. تو اس کی وجہ سے یہ میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے میاں صاحب میرا خیال ہے کہ انہیں وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ وہ تو یہی چاہیں گے کہ ستون جو ہے وہ الگ ہو جائے اور خان صاحب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, گرتے ہیں تو گریں, اور ہمیں ایک ارلی الیکشن چاہیے. اس سے کم ہم بات نہیں مانیں گے کسی قسم کی, اور ہم ڈیلیں ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیلز کی. یہاں تک ڈیل کے بغیر ہم آگے ہیں, آگے بھی ہم چلے جائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمیں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ملتی ہے, بیکاز وہ فری اینڈ فیئر الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں, اس کے بغیر نہیں مل سکتی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہر سٹیج پہ گڑبڑ کر سکتی جیسے انہوں نے شو کیا تاریخ کے اندر. تو میرا خیال ہے اس حد تک شہباز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں اپنا کام کرنے, نواز شریف صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے انہوں نے اور مریم نے اپنا رول ادا کیا جب وقت آیا. اور میں کہتا رہ گیا کہ شہباز شریف صاحب کی مدد ہو رہی ہے یہاں, اور یہ جو نون لیگ والے بیچارے جو پریشان ہو رہے ہیں کہ او ہو ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھے, میاں صاحب ہمیں کہاں لے آئے ہیں. ایکچولی انہوں نے آپ کے لیے راستے کھول دیے, اور یہ کانٹرڈکشن بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اس کو شارپن کر دیا ہے, اور اس کے نتائج جب اچھے ہی نکلیں گے. مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے یا خوف اس بات کا ہے کہ عمران خان اگر کوئی نیوکلیئر آپشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ پھر وہ فرسٹ اسٹرائک سیکنڈ اسٹرائک والی بات ہے, اور تاریخ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. عمران خان صاحب اگر شہید بننا چاہتے ہیں, تو مارٹر بننا چاہتے ہیں, تو انہیں ایک بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہی بندہ مارٹر بنتا ہے جو پاپولر ہوتا ہے. ان پاپولر بندے کو شہید نہیں قرار دیا جاتا, اس کو تو ٹھڈا مار کے باہر نکال دیا جاتا ہے, وہ جو مرضی کرتے رہے. مگر اگر آپ پاپولر ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو تو پھر آپ شہادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. شہادت عوام دیتی ہے, اور آپ کے جو کارنامے ہیں وہ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کیسے وہ مارٹرڈم کی طرف گئے, انہوں نے ایک کاما کے اوپر ان کی چھٹی کرا دی گئی, اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے, اور پھر وہ ڈٹے رہے جب تک ان کو زیادتی کی اوپر ایک اور زیادتی, پھر دوسری زیادتی, پھر تیسری زیادتی. ایک ادارہ نہیں, 2-3 ادارے مل کے انہوں نے پھر دھکا نکال کے مارا, اور اس کے بعد بھی عوام نے کیسے ان کو سپورٹ کیا ہے اور کہاں لے آئے ہیں ان کی پارٹی کو آج. تو عمران خان صاحب کو شہادت بھی نہیں ملنی, سیاسی شہادت کی میں بات کروں تو اگر ان کا, تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ جمہوریت کی طرف جائیں. مگر عمران خان صاحب کوئی جمہوریت پسند شخص نہیں ہے. جس قسم کی انہوں نے حکومت کی ہے وہ تو فاشزم کی طرف جاتے ہیں, ون پارٹی رول بنانا چاہ رہے ہیں. تو ان کو اس لیے ادھر بھی کوئی سہولت نہیں ملے گی, مقبولیت نہیں ملے گی, اور ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ اگلے 1.5 سال وہ کولیشن گورنمنٹ بنائیں, اور لاہور کو وہ اپنی سندھ کو پکا کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہاں اگلے 1.5 سال سے ہونا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ نون لیگ کبھی نہیں اپنے امیڈیٹ فری اینڈ فیئر الیکشن, اس سے کم کوئی بات ماننے کے لیے نہیں تیار ہو. اور نہ ہی فرینکلی اگر کوئی تجزیہ کیا جائے تو کیوں کریں. اس وقت سب سے زیادہ پاپولر پارٹی وہ ہیں, انہیں کسی اور کو تو نہیں موقع دینا کہ وہ اپنے پاؤں جمانے شروع کر دیں 1.5 سال کے لیے, اور نہ ہی انہوں نے 1 سال یا 1.5 سال کے لیے حکومت لینی ہے ان حالات کے اندر جن میں بہت سے مشکلات ہیں اور بڑے خطرناک قسم کے فیصلے اور سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. وہ کہتے ہیں الیکشن کروائیں, پھر ہمیں 5 سال ملیں گے, پھر ہم اس کو شروع کریں گے کام کو. جو مشکل فیصلے ہیں وہ کس طریقے کرنے ہیں, کیسے کرنے ہیں, عوام کو کیسے ساتھ لے کے جانا ہے, اور 5 سال کے بعد ہم نے خوشحالی, یا 3 یا 4 سال کے بعد, کیونکہ جس قسم کے مشکل حالات ہیں تو وہ تو اس وقت ہاتھ نہیں لگانا چاہیں گے کسی حکومت کو, نہ ہی کسی اور کو کھڑا ہونے دیں گے کہ وہی نہ کوئی گڑبڑ کر دے گی مل جل کے, پھر نہ کوئی اس قسم کے کوئی اپنے لیے راستے نکالنے شروع کر دے. تو اس لیے جو بھی حکومت آئے گی, پہلا وہ مسلم لیگ نون کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی, نمبر 1. نمبر 2, جو بھی حکومت وہ کرے گی ان کو جو مہلت ملے گی یا ایجنڈا جو ملے گا وہ نون لیگ سیٹ کرے گی. اور تیسرا یہ کہ وہ ایجنڈا جو ہے وہ یہی ہوگا کہ فوری طور پہ الیکشن کال کی جائے, انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی جائے, اور فوراً 2 ماہ کے اندر الیکشن کی جائے. میں سمجھتا ہوں دسمبر جنوری کا مہینہ بہت کریٹیکل ہے, اور عمران خان صاحب کے لیے یہ لبیک سے ہٹیں گے تو پھر آگے سے پی ڈی ایم والے شروع ہو جائیں گے.
اور महंगाई का कोई इरादा नहीं है रुकने का। अभी सऊदी अरेबिया ने आपको 4 पैसे दे दिए हैं, IMF भी आ जाएगा, वो भी दे देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा महंगाई के अंदर या गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर। इतनी हालात खराब है और वो इतनी जल्दी पैसे डिस्बर्स भी तो होने वाले नहीं है, वो तो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। मगर उसके साथ साथ वो और भी कुछ डिमांड्स करेंगे कि पेट्रोल की कीमतें और बढ़ाएं, बिजली की कीमतें और बढ़ाएं, ये करें वो करें। तो वो भी आप जब करेंगे तो और चीखें निकलेंगी आवाम की। आवाम ये नहीं देखेगी कि आपके पास 4 पैसे आ गए हैं अपने कर्जे पूरे करने के लिए, आवाम ये देखेगी कि वो जो 4 पैसे आए हैं वो आवाम के ऊपर खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो कि बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि IMF के पैसे अपने कर्जे देने के लिए हैं, जो आपने कर्जे लिए वो वापस करें, और उसका कोई फायदा नहीं है उन पैसों का, वो आप आवाम के ऊपर नहीं लगा सकते, डेवलपमेंट के ऊपर नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि जो सऊदी अरेबिया के जो पैसे हैं वो सिर्फ रिजर्व्स के लिए है कि कल को अगर आपकी इंपोर्ट्स कम नहीं होती और एक्सपोर्ट्स बढ़ती नहीं है और डॉलर जो है और बढ़ता है और आपको उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि डॉलर जितना बढ़ता है उतनी महंगाई होती है, तो फिर आपको अपने रिजर्व्स जो है वो कम करने पड़ेंगे। जब कम करेंगे रिजर्व्स तो फिर और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट है, IMF की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि जी इतने कम से कम 6 माह के आपके पास रिजर्व होने चाहिए, 6 माह के अंदर जो आपने इंपोर्ट्स करनी है उसके लिए पैसे होने चाहिए। आजकल तो सूरत हाल ये है कि आपको जो LCs भी खुलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट खुल रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए, वो भी जो बाहर के जो सप्लायर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो आपको जिनसे आप माल इंपोर्ट करते हैं, वो भी आपको 30 डेज 60 डेज से ज्यादा आजकल आपको क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है, आपकी इतने बुरे हालात। और अगर आपके रिजर्व्स और अगर गिर गए तो ये और भी टाइट हो जाएगा, वो कैश LCs खुलने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ये जो पैसे आए हैं ये इसके ऊपर आपको 3-1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मगर दे आर नॉट, ये सिर्फ रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, और डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी आपको मिलने जा रही है, मगर उसका असर ये होगा कि आपने फौरी तौर पे पैसे नहीं देने होंगे, इसका वही सेम इशू। उससे बाद तेल सस्ता नहीं हो जाएगा, तेल अब कीमतें उसकी तेल की जो बढ़ रही हैं वो कम नहीं होंगी। उसके साथ ये होगा कि आपने जो पेमेंट्स करनी है उसके लिए हुकूमत ने, वो आपको 1-2 महीने की थोड़ी सी मोहलत मिल जाएगी कि आप वो दे दें, बिकॉज उनको पता आपके पास पैसे ही नहीं है इसको देने के। मैं ये समझता हूँ इकोनॉमिक क्राइसिस बिल्कुल खत्म होने जा रही नहीं है, ये स्टॉक मार्केट की तरफ भूल जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।